اس کے بعد ایک ہوتا ہے جن سے مخالف سے اپنی شہوت کو پورا کرنا حرام طریقے سے، خود لذتی کے بعد اگلا معاملہ یہ ہے۔ اس کا کیا سلسلہ؟ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اعضاء کا زنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آنکھ نے حرام دیکھا، آنکھ کا زنا، ہاتھ نے نامحرم کو ہاتھ لگایا، ہاتھ کا زنا، کانوں سے اسے لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کانوں کا زنا، دماغ میں سوچ رہا ہے، پلان کر رہا ہے تو یہ دل دماغ کا زنا۔ اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ زنا ہی کی اقسام میں سے ہے۔ حدیث سنیے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کوئی چیز ڈال کے زخمی کر دیا جائے، لوہے سے سر زخمی کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر اس سے کہ انسان کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے۔ اچھا، بیوی کے ساتھ بھی بعض مرتبہ یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ حیض کے دنوں میں قریب جانا یہ بھی گناہ ہے۔ حیض کے علاوہ جو اللہ نے مقام مقرر کیا اس سے ہٹنا یہ بھی گناہ کے اندر آ جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے۔ پھر غیر محرم کے ساتھ، اس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث سن لیجئے، قرآن پہلے سن لیجئے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی کی چیز ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی کہ کوئی مرد یا عورت آپس میں زنا کرے، اور اے امت جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارنے والا گناہ ہے جو یہ کرتا ہے۔ شادی شدہ عورت سے زنا کرنا یہ اور زیادہ خراب معاملہ۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ سے کیا تو پھر سنگسار کرنا، پتھر مارنا، یہ اتنا معاملہ چلا جاتا ہے، اور یہ امانت کے اندر خیانت بھی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنا نطفہ ایسی جگہ ڈالے جو اس کے لیے جائز نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پڑوسن سے انسان یہ رابطہ کرے، یہ تعلق قائم کرے۔ اگر کوئی اپنے پڑوس میں یہ معاملہ کرتا ہے تو پڑوسی کے حقوق بھی، امانت کی ادائیگی بھی اس سے گئی، اور یہ بہت زیادہ گناہ ہوا، ڈبل گناہ بنے گا۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، فرمایا جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ پڑوس جو ہے نا، یہ 40 گھر سامنے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، پوری سوسائٹی ہو گئی، پورا محلہ ہو گیا۔ 40 دروازے ادھر چاروں طرف جب لگائیں گے تب یہ پڑوس بنتا ہے۔ یہ حدیث میں چیزیں موجود ہیں، اس لیے اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ دار سے یہ معاملہ کرنا کہ کوئی قریبی رشتہ دار عورت ہو، اس میں اس عمل کا گناہ تو پورے کا پورا ہی ہے، لیکن ساتھ قطع رحمی بھی ہے، رشتہ داری کو توڑنا، قطع کرنا بھی ہے، چاہے دونوں طرف سے لوگ راضی ہوں، چاہے دو طرفہ رضامندی ہو، لیکن شریعت کے اندر یہ قطع رحمی میں آتا ہے۔ اور قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت ہم سب جانتے ہیں شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ تو کہاں سے معاملہ پہنچا کہ قریبی رشتہ دار اگر ایسا کریں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ رشتہ داریاں ٹوٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ہمارے ہاں قریبی رشتہ داروں میں یہ چیز انتہائی آسان ہو چکی، پردہ ہے نہیں۔ فنکشن میں، شادیوں میں اور مختلف تقریبات میں خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، یہ سب آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور سب آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جب معاملہ کھلتا ہے تو پھر رشتہ داریاں بھی ٹوٹتی ہیں اور رسوائیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے ہی ایسا، اس کی منزل آخری ہے ہی رسوائی، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ معاملہ، اور ماں باپ بڑے مطمئن ہوتے ہیں جی سب یہ جو ہیں نوجوان بہن بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے گھر میں ان کی ناک کے نیچے ہو کیا رہا ہے، لیکن آنکھیں کھولے کہاں سے، آنکھیں تو بند ہیں۔